الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز بھائی اور دوستو، جس طرح ایک کاشتکار پہلے زمین سے غیر ضروری پودے نکالتا ہے تاکہ زمین کو ایک کارآمد فصل کی قابل بنا سکے، اسی طرح روحانی تعمیر اور ترقی کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے روح اور بدن صاف کیا جائے. روحانی صفائی کے لیے جہاں مزید گناہوں سے بچنے کی کوشش ضروری ہے، وہاں کیے ہوئے گناہوں کے اثرات سے نجات بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف سچی توبہ گناہوں کو ختم کر سکتا ہے. توبہ نہ صرف گناہوں کو ختم کرتا ہے بلکہ بندے کو مزید اجر و ثواب کا مستحق بناتی ہے. توبے کا معنی ہے گناہ ترک کر دینا، اور گناہ کا معنی ہے کسی فعل یا ترک فعل میں اللہ تعالیٰ کے اوامر کی مخالفت کرنا. توبے کا دوسرا معنی ہے رجوع کرنا. توبے کا معنی ہے رجوع کرنا. بندے کی طرف سے توبہ یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو اور اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوٹ آئے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے معنی ہے کہ وہ اپنے شرمسار بندے کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوں اور اسے معاف کر دیں. میرے عزیز بھائی اور دوستو، بعض گناہ وہ ہیں
جو بندے اور اس کے درمیان ہے، جو بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ہے، اور بعض گناہ وہ ہے جس کا تعلق صرف بندوں کے حقوق سے ہے۔ جن گناہوں کا تعلق اللہ تعالی کے حقوق سے ہیں وہ نماز ہے، روزہ ہے اور دوسرے فرائض اور واجبات ہے، اور جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے وہ اس طرح ہے کہ مطلب زکوٰۃ نہ دینا، کسی کو ہلاک کرنا، کسی کا مال چھین لینا، کسی کے آبرو پر حملہ کرنا وغیرہ۔ البتہ جو گناہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہو، بشرط یہ کہ اس میں شرک نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے الدواوین ثلاثۃ دیوان یغفر ودیوان لا یغفر ودیوان لا یترک۔ الدواوین ثلاثۃ، نام اعمال تین طرح کے ہیں۔ دیوان یغفر، ایک نام اعمال وہ ہوگا جو معاف کر دیا جائے گا، وہ دیوان لا یغفر، اور ایک نام اعمال وہ ہوگا جو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ دیوان لا یترک، اور ایک نام اعمال وہ ہوگا جو چھوڑا نہ جائے گا۔ پہلے نام اعمال سے مراد گناہ وہ گناہ ہے جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، یعنی حقوق اللہ۔ دوسرے نام اعمال سے مراد شرک ہے، اور تیسرے نام اعمال سے مراد بندوں کے حقوق ہے، جن کے متعلق سوال کیا جائے گا یہاں تک کہ متعلق افراد سے معاف کرا دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، گناہوں کے وسواس سب کو آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1400 صدی تک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری امتی تک یہ گناہوں کے وسواس سب کو آتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیں کہاں ہمارا درجہ اور کہاں اللہ کے پیغمبر کا درجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے وعن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغنيان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة۔ حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کبھی کبھی میرے دل پر بادل سا آ جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ لہذا گناہوں کی جھلکیاں تو بڑوں بڑوں کو آتی ہے، فرق یہ ہے کہ ہم جیسے غافل لوگ تو گناہوں کی ذرا سی جھلکی پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، یعنی سست پڑ جاتے ہیں، مطلب یہ گناہ کر لیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے ان کو گناہوں کے خیالات آتے ہیں، ارادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے وہ ارادے ختم کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا خیال آنے کے باوجود اس خیال پر عمل نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں محفوظ ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ
وہم بہا، یعنی زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالی نے ان کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی تو ندامت کے مارے انہیں الفاظ نہیں مل رہے تھے، اللہ تعالی نے خود وہ الفاظ سکھائے تاکہ اپنے رب کی طرف رجوع کر سکے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ تعالی نے ان کو معاف فرمایا، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالی نے توبہ کا دروازہ آدم علیہ السلام کے اولاد کے لیے بھی کھلا چھوڑ دیا تاکہ یہ مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہہ دو میرے بندوں سے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ دوسرے مقام میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار کو یاد کر لیں۔ ایک دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اس کا معمول بنانا چاہیے، اور وہ یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ آپ میرے پروردگار ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں اور میں حد الوسع آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ نے جو نعمت عطا فرمائی انہیں لے کر آپ سے رجوع کرتا ہوں، اور اپنے گناہ سے بھی آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، لہذا میرے گناہ معاف فرما، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہ کی مغفرت نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سید الاستغفار یہ کلمات صبح کے وقت اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اگر شام تک اس کا انتقال ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی شخص شام کے وقت پڑھ لے اس کو، صبح تک اس کا انتقال ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اگر چاہے تو استغفار کے مختصر الفاظ بھی یاد کر لے، وہ یہ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں ہر وہ گناہ سے جو میں نے کیا ہے اور تمہاری طرف رجوع کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں
جس بندے نے توبہ کر لیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. دوسری مقام میں فرمایا طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا كثيرا. اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے نام اعمال میں کثرت سے استغفار پایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ تعالی بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ تعالی فیغفر لهم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم بالکل گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا وجود ختم کر دے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے پھر گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے. دوسرے حدیث میں توبہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے. فرمایا ہے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تم میں سے ہر شخص بہت خطا کار ہے لیکن خطا کاروں میں سب سے زیادہ خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ دونوں کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ انسان گناہوں کی صلاحیت ہونے کے باوجود نیکی کرے اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرے. اب اگر انسان یہ عمل نہ کرے تو اس کو پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو فرشتے ہی کافی تھے. جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کون سی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں خون ریزی کرے گا اور ہم آپ کی تسبیح و تقدیس میں دن رات لگے رہتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ روزانہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے. ایک رات آنکھ نہ کھلی تو اس کی وجہ سے پورا دن روتے رہے. یہ پورا دن روتے گزار لیا. دل میں کہتے تھے یا اللہ مجھ سے آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی. جب اگلی رات ہوئی تو ایک بزرگ کی شکل میں ایک انسان آیا اور آپ کو جگانا شروع کر دیا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ گئے اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا یہ بات چھوڑ دو، تم نماز شروع کرو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا تم یہ کام چھوڑ دو، تم نماز شروع کرو. پھر پوچھا، اس نے کوئی نہیں بتایا. آخر تنگ آ کر اس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں اور پہلے رات کو میں نے آپ پر غفلت طاری کر دی تھی تاکہ تم تہجد کی نماز نہ پڑھ سکو اور تمہارا تہجد رہ جائے. تو آپ پورا دن روتے گزار دیا.
تو اس رونے کے نتیجے میں آپ کے اتنے درجات بلند ہو گئے، اور اگر آپ تہجد پڑھ لیتے تو اتنے درجات بلند نہ ہوتے۔ تو یہ تو بہت خسارے کا سودا ہے، اس لیے میں نے آپ کو جگایا تاکہ تم تہجد پڑھ سکو اور آپ کے درجات بلند نہ ہو۔ تو توبہ کے ذریعے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب توبہ کے تقاضے کیا ہیں؟ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ کن کن شرائط ہے اس کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بدوے کو جلدی جلدی توبہ استغفار کے الفاظ زبان سے ادا کرتے سنا۔ وہ توبہ توبہ کرتے، توبہ 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 توبہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس توبہ میں یہ چیز شرائط نہ ہو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 یہ ہے جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہو، جو گناہ تم نے کیا ہے اس پر نادم ہو جاؤ۔ دوسرے نمبر پہ جن فرائض سے غفلت کی ہے ان کو ادا کرو، اور تیسرے نمبر پہ جن کا حق مارا ہو ان کو واپس کر دو۔ چوتھا شرط اس میں یہ ہے جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگو۔ 5واں شرط اس میں یہ ہے آئندہ کے لیے عزم کرو کہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اور 6واں شرط اس میں یہ ہے اپنے نفس کو اللہ تعالی کی اطاعت میں لگا دو جس طرح تم نے گناہ کرتے کرتے دل کو کالا کر دیا تھا۔ تو یہ چیز شرائط جس میں ہو، جس توبہ میں ہو اس کو توبہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، بڑے بڑے گناہ کیے تھے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار دی ہے، کوئی بھی ایک نیک کام نہیں کیا ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میرا راکھ اڑا دینا۔ تاکہ وہ ذرات دور دور تک چلے جائیں۔ اور فرمایا یہ وصیت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آ گیا تو مجھے ایسا سزا دے گا، ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب آج تک کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب انتقال ہو گیا تو رشتہ داروں نے اس طرح کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات جمع کرو۔ جب ذرات جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کی طرح انسان بنایا اور پوچھا کہ تم نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ اس بندے نے کہا یا اللہ آپ کی عذاب کی ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ڈر کی وجہ سے؟ نے فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، جب ایک انسان گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، ایک شخص تھا، اس نے بہت سارے گناہ کیے تھے، 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس کے بعد خیال آیا کہ توبہ کروں۔ اس نے کسی عالم سے پوچھا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ اس نے کہا تم نے 99 قتل کیا ہے، تم تو سیدھا دوزخی ہو۔ پھر اس نے کہا اچھا
سو تو پورا کروں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پھر اس کو خیال آ گیا کہ میں توبہ کروں۔ اس نے پھر کسی عالم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہارا توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے، وہ ہے کہ تم توبہ پکی کر لو۔ اور توبہ اس وقت پکی ہوتی ہے جب آدمی اچھا ماحول اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ماحول اچھا نہیں ہے تو تم یہ شہر چھوڑ دو اور فلاں بستی چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں تمہاری توبہ پکی ہو جائے گی۔ وہ چل پڑا، راستے میں بیمار ہو گیا، موت نے آ گیا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ کے فرشتے بھی۔ جنت والے فرشتے نے کہا کہ جنتی ہے کیونکہ اس نے توبہ کیا ہے، اور دوزخ والے فرشتے نے کہا یہ ہمارا قیدی ہے کیونکہ توبہ پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ اس بستی میں پہنچ جاتا تو توبہ پوری ہوتی۔ جنت والے فرشتوں نے کہا کہ جب یہ چل پڑا تو توبہ پوری ہوگی، اب فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، اس نے کہا ادھر کی زمین بھی ناپو اور ادھر کی زمین بھی ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخی ہے اور اگر بستی کے قریب ہے تو جنتی ہے۔ جب وہ ماپنے لگے تو اللہ تعالی نے بستی کی طرف والی زمین سے کہاں سکڑ جا اور گھر کے طرف والی زمین سے کہاں پھیل جا، یہ پھیل گئی اور وہ سکڑ گئی، یعنی بستی کی طرف زمین گٹ گئی اور گھر کی طرف زمین بڑھ گئی۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ تو جب ایک انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا توبہ۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور جب باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیری قوم نے توبہ کر لی ہے، جا ان کے پاس۔ وہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کمہار گڑھے بنا رہا تھا۔ تو یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کمہار سے کہو کہ ایک گڑھا توڑ دے۔ یونس علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اسے کہا ایک گڑھا توڑ دو۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا خود ہی کیوں توڑ دو؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، وہ کہتا ہے میں نہیں توڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یونس علیہ السلام، یہ مٹی کا گھر توڑنے کو تیار نہیں، اور تم مجھ سے میرے بندے جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا انہیں مجھ سے مروا رہے ہو۔ جاؤ تمہاری قوم نے توبہ کر لی ہے، وہ میرے بن گئے اور میں اس کا بن گیا، اس نے مجھ سے صلح کر لی اور میں نے اس سے صلح کر لی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، جس بندے نے توبہ کر لیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل میں قحط آ گیا، بہت زبردست قحط آ گیا۔ بنی اسرائیل آئے اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام دعا کرو اللہ تعالیٰ قحط کو دور کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 آدمی لے کر نکلے، نماز پڑھی، دعا مانگی کہ یا اللہ بارش برسا۔ فما زادت الشمس الا تخشما، تو سورج کی آگ اور بڑھ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ہم بارش کی دعا کر رہے ہیں اور تم سورج کی آگ کو بڑھا رہا ہو، آسمان کی تپش بڑھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ان فیکم رجلا یبارزنی بالمعاصی منذ 40 عاما، ان میں ایک ایسا بندہ ہے
جو پچھلے 40 سال سے ایک نیکی بھی نہیں کی ہے اور میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی ہے، آپ ان سے کہو کہ باہر نکل جاؤ، جب وہ باہر نکل جائے گا تو میں بارش برسا لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا من عصى اللہ 40 سنہ، اے بدبخت انسان، 40 سال گزرنے کے باوجود بھی تم نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، تم باہر نکل جاؤ، تیری وجہ سے سارے لوگ عذاب میں ہیں۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ میں ہی ہوں، تو اس نے دل میں کہا اے میرے اللہ، میں تیرے سامنے تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میرا توبہ قبول فرما۔ ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ بادل آ گئے اور بارش ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، بندہ تو کوئی بائی نہیں ہوا ہے اور بارش ہوگی، ارشاد فرمایا جس کی وجہ سے روکی، اس کی وجہ سے کر دی، وہ تائب ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تو بتا دینا کہ وہ کون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ میرا نافرمان تھا تو میں نے کسی کو نہ بتایا، اب میرا فرمان بردار ہو گیا تو اب کسی کو کیوں بتاؤں؟ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، جس بندے نے گناہ کیا ہو اس کے بعد توبہ کر لی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتے کہ ایک دفعہ قابلہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت اس کی عمر 14 سال تھی۔ راستے میں ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکو نے سارے لوگ لوٹ لیے، چونکہ یہ بچے تھے، کسی ڈاکو کو خیال نہیں آیا کہ اس کے پاس کچھ ہوگا۔ ایک ڈاکو نے ویسے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا 40 دینار۔ تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہاں ہے؟ اس نے کہا قمیص میں سلائی کی ہوئی۔ اس نے کہا کہ اگر تو نہ بتاتا تو مجھے کبھی خبر نہ ہوتی کہ تیرے پاس کیا ہے، تم نے کیوں بتا دیا؟ اس نے کہا جب میں آ رہا تھا مجھے میری والدہ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا سچ بولنا اگرچہ جان چلی جائے۔ تو اس ڈاکو نے اس کو پکڑ کر سردار کے پاس لے گیا اور کہا اس بچے کی بات سنو۔ تو سردار نے پوچھا بیٹا کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے اور قمیص میں سلائی کی ہوئی ہے۔ تو سردار نے کہا اگر تو نہ بتاتا تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، چاہے جان چلی جائے۔ اس پر وہ سردار اتنا رویا کہ داڑھی تر ہو گئی اور کہا اے اللہ، یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اور اپنی ماں کا اتنا فرمان بردار ہے، اور میں بڑا ہو کے بھی اے اللہ تیرا نافرمان ہو گیا، یہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ میری توبہ۔ پھر سارے ڈاکو نے بھی توبہ کر لی۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، جس بندے نے توبہ کر لی وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا زمین تیری تابع ہے، جو کہے گا وہ کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر زمین سے فرمایا قارون کو پکڑ لو۔ زمین نے پکڑ لیا، اندر چلے گیا۔ قارون کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام معاف کر دے، معاف کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا اور پکڑ لو، تو وہ اندر چلا گیا۔ پھر قارون نے کہا مجھے معاف کر دو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اس کو پکڑ لو، وہ اندر چلے گیا۔ پھر
وہ کہتے رہے اور پکڑ لو اور پکڑ لو، یہاں تک کہ وہ پورا اندر غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ تجھ سے معافیا مانگتا رہا، اگر مجھ سے ایک دفعہ بھی معافی مانگتا تو میں معاف کر دیتا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جب ایک انسان گناہ چھوڑ کے توبہ کر لیتا۔ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم تو ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، اگر مال اور اولاد میں برکت چاہتے ہیں تو ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، اور اگر پھل و باغات میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں توبہ کرنا ہوگا، گناہ چھوڑنے ہوں گے۔ اگر ہم طاقت چاہتے ہیں تو ہمیں گناہ سے توبہ کرنا ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔